اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان نہ بعض اوقات اپنی زندگی کے کچھ ایسی مشکل مراحل پر ہوتا ہے اور کچھ ایسی کنڈیشنز اور کچھ ایسی سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے، اور نہ صرف وہ اکیلا فیل کرتا ہے بلکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید جس چیز کے لیے میں لڑ رہا ہوں نا وہ شاید دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ اور ایسے موقع پر جو بندہ انسان کے ساتھ کھڑا ہونا وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کے اپنے رشتہ داروں نے آپ کی مخالفت کی، اور آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کنڈیشن آئی کہ ہی فیلٹ الون، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، اپنے رشتہ دار اور اپنے فیملی والے ممبرز کو بھی نہیں سمجھا پا رہے تھے کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ لیکن اس وقت اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا نا تو وہ ایک ہی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی۔ اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول کو؟ آپ نے حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس سے بہتر بیوی اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، عطا کی ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں عائشہ، ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منها، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، یا پھر کوئی بھی ایسی بیوی نہیں ہے جو ان کا مقام لے سکے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ قد آمنت بی اذ کفرنی الناس، حضرت خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کے آئیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور مجھے میری سچائی پر گواہی انہوں نے اس وقت دی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ اور فرمایا کہ وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس، جب مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی کہ وہ مجھ پر خرچ کریں، میری اس کاز کے اندر انویسٹ کریں، تو اس وقت کسی نے نہیں کیا، صرف خدیجہ نے کیا۔ دیکھیں، محبت جو ہوتی ہے نا اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں، امام ابن قیم نے اس پر بہت لکھا ہے۔ اگر دو بڑی کیٹیگریز پہ اگر ہم بات کریں نا، محبت کا ایک درجہ ہوتا ہے جو پہلا درجہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ انسان ذرا میننگ فل ہوتا ہے، وہاں پہ انسان اگلے سے نا محبت اپنے لیے کرتا ہے، وہاں پہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا چاہیے۔ لیکن محبت کا جو اعلیٰ اور بڑا درجہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے جب انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ محبت اپنے لیے نہیں بلکہ اگلے کے لیے محبت کرتا ہے، اس کو پھر وہ اچھا لگتا ہے جو اگلے کو اچھا لگتا ہے، اس کے نزدیک وہ اہم ہوتی ہے جو اگلے کے لیے اہم ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کو بظاہر سمجھ نہ بھی آتی ہو۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت کا درجہ جب انسان کو مل جاتا ہے نا، اور یہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا، ایسا تعلق کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو بھی تھا اللہ کے رسول پہ لٹا دیا جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی دی ہے، 6 بچے دیے آپ کو، الحمدللہ، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ اور انسان اپنی بیوی سے اس لیے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، سیدھی سی بات۔ اور یہ جو بندہ ہوتا ہے نا ربی بھائی، یہ انسان کو بھولتا نہیں، اور انسان کو بڑی یاد آتی ہے ایسے بندے کی جو آپ کا مشکل کا ساتھی ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ کس ایفرٹ سے کس یعنی جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کو وہ بندہ یاد آتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جنگ بدر کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے ہسبینڈ، حضرت زینب تو مسلمان تھی الحمدللہ، ابو العاص جو تھے یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جنگ بدر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی، کافروں کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور ابو العاص قیدی بن کے آئے۔ حضرت زینب نے نا اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، تو اپنے شوہر کو، کیونکہ آپ نے کہا کہ فدیہ دے کے آزاد کروا لو، تو حضرت زینب نے نا
ایک ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجوایا. اللہ اکبر. اور وہ ہار کون سا تھا؟ وہ اصل میں وہ ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا. اور کس لیے بھجوایا کہ آپ میرے شوہر کو آزاد کر لیں, یہ ہار لے لیں اور اس کی قیمت کی وجہ سے آپ اس کو آزاد کر دیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ ہار پیش ہوا تو آپ نے اس ہار کو دیکھا, کہتے ہیں قد رق لہ رقۃ شدیدۃ, آپ پر کپ کپی طاری ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عائشہ کی, وہ حضرت خدیجہ کی وہ ہار کو دیکھ کے کہ میری بیوی کا یہ ہار ہے اور میری بیٹی نے بھجوایا کہ میں اس کے شوہر کو آزاد کروں. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور آپ نے پھر صحابہ سے کہا, انہوں نے کہا کہ ان استطعتم ان تطلقوا اسیرھا فافعلوا, اگر تم اس کو آزاد کر دو تو کیا فرق پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی ہے, آپ کا داماد ہے, کیوں آزاد کر دیتے ہیں. آزاد کر دیے بغیر کسی وجہ سے, اور آپ نے وہ ہار واپس بھجوا دیا. تو ربی بھائی یہ جو محبت ہے نا, یہ والی جو محبت ہے, جو ساتھی والی محبت ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو, جو آپ کا مددگار ہو, جو آپ کا یار, the one who has your back actually, اور وہ آپ کی بیوی ہو, آپ کے گھر والی ہو, جب کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ, یہ محبت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت خدیجہ کو مقام دیا وہ کسی اور وائف نے دیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں, تشریف لے کے آ رہی ہیں, اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں, اقرأ علیہ السلام من ربی و منی, اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پہنچائیے کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے, اور میری طرف سے بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی. اور آگے کیا کہا, یہ سننے والی بات ہے, وبشرها ببیت فی الجنہ, اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجیے ان کو, اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے, من قصب, ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کیا ہے. اچھا, اس گھر کی خاص بات کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس گھر کی خاص بات یہ ہے, لا صخب فیہا ولا نصب, نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ اس میں کوئی مشقت اور دقت والی چیزیں ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی بڑی, اور انہوں نے ذکر کی اپنی بدایہ والنہایہ میں بعض علماء کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ ایسا گھر خاص کیوں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات نہیں کی تھی. اللہ, اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا گھر عطا کیا جس میں کوئی شور نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ دوسری ریزن جس کی وجہ سے ایسا گھر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پہ شکوہ نہیں ہوا, ایک بھی شکایت کا موقع نہیں دیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آداب اور اخلاقیات ہیں یہ تو اس کے سورۃ الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی. اور وغیرہ بھی آپ نے شور کی بات کی کہ حضرت خدیجہ کا جو تھا, حضرت خدیجہ نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی, آواز بلند نہیں کی. حالانکہ آپ دیکھیں مدینہ میں نا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ نبی سے اونچی آپ کی آواز نہیں ہو سکتی. ان کی کوئی تربیت نہیں کی اللہ کے رسول نے, کیونکہ آپ ابھی مسلمان, ابھی یہ نہیں ہے, حضرت خدیجہ ابھی اسلام ابھی بالکل آغاز کا, اور آپ سے ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی. تو یہ ساری. اور دوسری چیز میں دوبارہ جاننا چاہوں گا کہ کبھی مشقت, کبھی شکوہ نہیں ہوا آپ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شکوہ نہیں, اللہ کے رسول کو ان سے کبھی شکوہ نہیں ہوا, کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیگر جو بیویاں تھیں ان سے بعض اوقات شکوے ہوئے, کچھ شکایات قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے, حضرت عائشہ سے, حضرت حفصہ سے, دیگر بیویوں سے بھی. لیکن یہ وہ واحد خاتون ہے, امام ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی آج تک آپ سے, اور یہ ان کا خاصہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں نا تو پھر کنکلوژن یہی نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رزقت حبہا, کہ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی. یعنی in other words I cannot explain the love. لو کا ایک خاص لیول ہوتا ہے جہاں پہ جا کے نا آپ لو کو ایکسپلین نہیں, محبت کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ محبت ہی کیا جس کو آپ سمجھاتے ہیں.